ایک عام سے سوال کہ کیا آب حیات دنیا میں موجود ہے؟ آب حیات سے متعلق آج کی یہ کہانی ایک مرید اور مرشد کی ہے۔ ناظرین، یہ سبق آموز قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرید نے اپنے مرشد کو اچھے موڈ میں دیکھا تو باادب ہو کر گویا ہوا، میرے مرشد، آب حیات کے متعلق کچھ تو بتائیے۔ آب حیات کس کو کہتے ہیں اور اس پانی کا چشمہ پھوٹتا کہاں سے ہے؟ مرشد نے گہری نظر سے مرید کی طرف دیکھا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو مرید کو یوں لگا جیسے اس نے اپنے مرشد کو ناراض کر دیا ہے۔ اب مرید پھر ڈرتے ڈرتے بولا، حضرت جی، اگر میرے سوال سے آپ کو کوئی کوفت ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک لمبی ہو کے بعد مرشد نے نرمی سے بولا، نہیں، میں ناراض تو نہیں ہوں، مگر فکر مند ضرور ہوں، کیونکہ میں نے جب یہ سوال اپنے مرشد سے کیا تھا تو ہمارے درمیان 12 سال کی طویل جدائی پڑ گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں تمہاری یہ طویل جدائی برداشت کر سکوں گا یا نہیں۔ اس دوران اگر مجھے موت آ گئی تو کہیں تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ بیٹا، یہ آب حیات، یہ الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا۔ میرے مرشد تو آب حیات کے چشمے کے کنارے کھڑا کر کے اس میں انگلی ڈبو کر دکھایا کرتا تھا کہ یہ ہے ارک حیات۔ میں نے تو اپنے مرشد سے ان کی زبانی میں ہی یہ سوال پوچھ لیا تھا، لیکن تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ خیر، اللہ بہتر کرے گا۔ میں تمہیں ایک پودا دکھاتا ہوں۔ اس پودے کے پھول کا ارک تم نے ایک چھوٹی شیشی میں جمع کرنا ہے، اور جب یہ شیشہ بھر جائے تب میرے پاس تم نے واپس آنا ہے۔ مرشد مزید بولا کہ یاد رکھو کہ یہ ارک ہماری آنکھوں میں ارک حیات کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، اور ہاں، یاد رکھنا، ایک پھول سے زیادہ ایک قطرہ رس نکلتا ہے، اور اگر شیشی فوری بند نہ کرو تو یہ رس فوری اڑ جائے گا، اور یہ پودا جنگل میں کہیں کہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد مرشد نے ایک درمیانی سائز کی شیشی اپنے مرید کو پکڑائی اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ناظرین، وہ مرید بہت پرجوش تھا، کیونکہ آب حیات کا معمہ حل ہونے کو تھا اور اسے آب حیات کو دیکھنے اور چھونے کا موقع ملے گا۔ مگر ایک تو اس پودے کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، تو ایک پودے کے ساتھ ایک پھول، اور ایک پھول میں ایک قطرہ، الغرض اسے 12 سال لگے بوتل بھرنے میں۔ ناظرین، جس دن اس کی بوتل بھری وہ اس کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید تھا۔ ایک طرف وہ پھولے نہ سما رہا تھا تو دوسری طرف اسے بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگر اس دوران مرشد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو اس کی محنت ضائع چلی جائے گی، کیونکہ آب حیات کے چشمے کا صرف مرشد ہی کو پتا تھا۔ وہ مرشد کے ٹھکانے کی طرف رواں دواں تھا۔ مرشد کے حجرے پر نظر کا پڑنا ہی تھا کہ وہ بےتاب دور سے چلایا، میرے مرشد، میرے مرشد، دیکھیے، میں اپنی مراد میں کامیاب رہا، میں بوتل بھر لایا ہوں۔ اس کی آواز پر مرشد اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا۔ 12 سالوں میں اس کی کمر دوہری کر دی تھی، مگر وہ بھی مرید کی کامیابی پر خوش نظر آتا تھا۔ اپنے مرشد پر نظر پڑنا تھی کہ مرید بے اختیار دوڑ پڑا، اور یہ بے احتیاطی اسے مہنگی پڑ گئی۔ ٹیڑھے سیدھے راستے پر مرید کے قدم لڑکھڑائے اور ارک سے بھری شیشی مرید کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے زمین پر موجود پتھر پر لگی اور چورا ہو گئی۔ ناظرین، ارک کے کچھ قطرے مرشد کے پاؤں پر پڑے، باقی جو کچھ بچا تھا زمین نگل گئی۔ مرید کی بے اختیار چیخ نکل گئی، میرے مرشد، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری محنت ضائع ہو گئی، میری 12 سال کی مشقت مٹی بن گئی، میرے مرشد، میں تباہ ہو گیا۔ مرشد روتے ہوئے مرید کو چھوڑ کر اندر گیا اور ایک چھوٹی سی شیشی لایا، جس میں اس نے روتے سسکتے مرید کے آنسو بھرنا شروع کر دیے، اور اب مرید رو رہا تھا تو مرشد ہنس رہا تھا۔ میرے مرشد، میری زندگی برباد ہو گئی اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ مرید نے تعجب سے پوچھا۔ مرشد اسے اندر لے گیا اور بکری کے دودھ کا پیالہ پینے کو دیا۔ پھر اس نے چھوٹی شیشی کو کھولا جس میں مرید کے آنسو بھرے تھے، اور مرشد نے اپنی انگلی کو ان سے گیلا کر کے کہا، یہ آب حیات یا مقصد حیات، اور پھر آنسوؤں سے ڈوبی مرید کی آنکھوں کو چھو کر کہا، یہ ہے آب حیات کا چشمہ۔ مرشد نے مزید کہا کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان آنسوؤں کے لیے پیدا کیا ہے، انہی میں زندگی چھپی ہے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زار و کتار روتے ہیں، جیسے انبیاء، اور کچھ اپنے عملوں کے بھرے مٹکے جب اپنی ذرا سی غلطی سے انہیں ٹوٹتے اور اپنی محنت ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو تیری طرح بلبلاتے ہیں۔ جس طرح پانی کے نکلنے اور نکالنے کے مختلف طریقے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی ان کی تباہی کے تحت ان آنسوؤں کا سامان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن کریم ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ
और इस आग से बचो जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। याद रखो, आसमान पर भरने वाले बहुत सारे हैं, मगर शीशी किसी की नहीं टूटती। आसमान वालों के मटके हर दम भरे रहते हैं, वहां मटके टूटने के असबाब नहीं रखे गए। उनके रोने में तस्बीह है, पछतावा नहीं है। हमें इसी मकसद से बनाया गया है। इस दुनिया के बड़े बड़े रास्तों पर हाथ में तकवा की बोतल देकर चलाया जाता है, और जब ये मेहनत किसी गुनाह में डूब जाती है तो हजारों की तार रोते हैं। तो अल्लाह फरिश्तों को इसी तरह से हमारे आंसू समेटने पर लगा देता है, जिस तरह आज मैंने तेरे आंसू शीशी में जमा किए हैं। ये वो पानी है जिससे जहन्नुम की आग डरती है। अल्लाह की रहमत का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा खींचा है कि जब जहन्नुम की आग फरिश्तों के काबू में नहीं आ रही होगी और मैदान हशर में बागियों की तरफ टनकारते मारते हुए लपकेगी, तो फरिश्ते अपनी बेबसी का इजहार करेंगे। तो अल्लाह पाक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस पानी के छींटे मारते जाएंगे और आग पीछे समेट दी जाएगी, यहां तक कि अपनी हद में चली जाएगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा पानी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के शौक में, अल्लाह ताला के खौफ से रोने वाला पानी होगा, जो अल्लाह करीम ने आग पर हराम कर दिया है। यही तो रोना है जो अमीर खुसरो रोते हैं। जो शख्स चाहता है कि उसे उखरवी जिंदगी में रोना ना पड़े, बल्कि वो खुश और खुर्म जिंदगी का बासी हो, तो उसे चाहिए कि दुनियावी जिंदगी में खौफ खुदा का दामन थाम ले और इस दुनिया में अपनी आंखों को आंसुओं से तर कर ले। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत में से कोई बिला हिसाब भी जन्नत में जाएगा? तो फरमाया, हाँ, वो जो अपने गुनाहों को याद करके रोए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक को इस कतरे से बढ़कर कोई कतरा पसंद नहीं जो उसके खौफ से बहे, या खून का वो कतरा जो उसकी राह में बहाया जाए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम में से किसी को रोना आए तो वो आंसुओं को कपड़े से साफ ना करे, बल्कि रुखसारों पर बह जाने दे, कि वो इसी हालत में रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह पाक के खौफ में रोने वाले को जन्नत और जन्नत की नेमतें भी मिलेंगी। हजरत अहमद बिन अल जवारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में एक हूर को देखा जिसके चेहरे पर नूर की चमक थी। मैंने पूछा, तुम्हारे चेहरे की यह चमक कैसी है? वो बोली, तुम्हें याद है वो रात जिसमें तुम बहुत रोए थे? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, तुम्हारे आंसू मुझे लाकर दिए गए तो मैंने उनको अपने चेहरे पर मल लिया। मेरे चेहरे की यह दमक आपके इन आंसुओं की वजह से है। नाजरीन, तमाम रूहें असल में इन सहेलियों की तरह हैं जो कुआं से आबे हयात भरने जाती हैं, मगर उनमें से कोई कोई भर के वापस आएगी। बहुत सियों के मटके गिर के रास्ते में टूट जाते हैं, लेकिन जो भरकर सर पर रख लेती हैं, उनके कदम रखने का अंदाज बताता है कि उनका घड़ा भरा है और वो बहुत अच्छे से चलती हैं कि हर कदम फूंक फूंक कर रखती हैं। नाजरीन, ये मजमून अल्लाह पाक ने सूरतुल फुरकान अपने बंदों की तारीफ करते हुए बयान किया है। रहमान के बंदे जमीन पर बहुत फूंक कर कदम रखते हैं, यानी पुरवकार चाल चलते हैं। उनकी चाल बता देती है कि मटका भरा हुआ है। नाजरीन, ये भरे घड़े तोड़ने वालों का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में बयान फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम्हारे अज़वाज और औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे खबरदार रहो। इसी तनाजुर में अल्लाह करीम ने कुरान हकीम में एक और जगह फरमाया है कि इस दिन से डरो जिस दिन को कोई नफ्स किसी नफ्स की तरफ से ना बदला देगा। नाजरीन, इससे पता चलता है कि हमें अपनी जिंदगियों में तकवा को इख्तियार करना होगा, तभी हम आबे हयात पा सकते हैं। अगर आपको हम आसान अल्फाज में ये बताएं कि तकवा क्या है, तो नाजरीन, तकवा का मतलब है बचना, यानी गुनाह से बचना। नाजरीन, अल्लाह ताला ने दुनिया के वजूद से लेकर कयामत तक आने वाले तमाम इंसो जिन के लिए तकवा की वसीयत फरमाई है। तकवा ही कल कयामत के दिन निजात दिलाने वाली कश्ती है। तकवा मोमिनीन के लिए बेहतरीन लिबास और बेहतरीन सादे राह है। ये वो अजीम नेमत है जिससे दिल की बंदिशें खुल जाती हैं, जो रास्ता को रोशन करती है और इसी की बदौलत गुमराह भी हिदायत पा जाता है। तकवा एक ऐसा कीमती मोती है कि इसके जरिया बुराइयों से बचना और नेकियों को इख्तियार करना आसान हो जाता है। तकवा से मुतल्लिक दामाद रसूल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल किताबों में मज़कूर है कि तकवा दरअसल अल्लाह ताला से डरने, शरीयत पर अमल करने
جو مل جائے اس پر قناعت کرنے اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ تقویٰ کی ایک تعریف جو صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر بیان فرمائی تھی اس طرح ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت تمہارا عمل کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا اصل مرکز دل ہے، البتہ اس کا اظہار مختلف اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ غرض کے تقویٰ اصل میں اللہ تعالیٰ سے خوف و رجا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ممنوعات سے بچنے اور اوامر پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سینکڑوں آیات میں مختلف انداز سے تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم اور اس کی اہمیت و تاکید کو ذکر کیا ہے۔ تقویٰ انسانی زندگی کا شرف ہے اور تقویٰ انسانی زندگی کی وہ صفت ہے جو تمام انبیاء کی تعلیم کا نچوڑ ہے، اور یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور قرب آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنا کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم روز محشر کامیاب ہو سکیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو عوام الناس کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور ہمیں تقویٰ اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔